السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے، کابینہ میں اس کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں جو منظوری دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کو فوری طور پر اور غیر مشروط جنگ بندی کرنا ہوگی۔ جو ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جو لڑائی لڑ رہے ہیں، آئین پاکستان سے انحراف کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ غیر مشروط جنگ بندی کرنا ہوگی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا اجلاس میں کہ عسکریت پسند جہاں بھی کوئی کارروائی کریں ان کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے۔ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ جہاں شواہد بھی ملے، یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی شواہد بھی، کوئی ایویڈنسز ایسے ہوئے، وہاں بھی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی اب ہمیں صورتحال پکچر تھوڑی سی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ایکشن بھی ہوگا، مذاکرات بھی ہوں گے۔ مذاکرات کس سطح کے ہوں گے وہ تو اس کا اندازہ ہم نے پچھلے دنوں لگا لیا ہے کہ اگر وہ جو مذاکرات چل رہے تھے یا چل رہے ہوتے تو یہ نتائج اخذ نہ کرتے ہم، لیکن بہرحال جن سے مذاکرات کر رہے ہیں ان سے اسی طریقے کے مذاکرات ہو سکتے تھے۔ کابینہ کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے جو اراکین ہیں، جو کابینہ کا حصہ ہیں، وہ جو ہے شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہم جانیں گے آج کہ وہ کیوں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اور پروگرام کے آخری حصے، بلکہ آخری حصے سے پہلے فضائیہ کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں جس میں 30 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، تو وہ بڑی کارگر اور بڑی سودمند اور بڑی اچھی کارروائیاں ہو رہی ہیں تاکہ یہ پیغام بھی جاتا رہے کہ ریاست مفلوج نہیں ہے، گھٹنوں پر نہیں ہے، ریاست ریئیکٹ بھی کرتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے اگر ریاست کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کریں گے جو ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ہے، وہ ریکارڈ بنا ہے ماما قدیر نے بنایا ہے، بلوچستان سے جن کا تعلق ہے۔ 2 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے وہ کوئٹہ سے جو ہے وہ اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر کے نتیجے میں جو وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کے اوپر، تو اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے جناب جان اچکزئی صاحب، سپوکس پرسن ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ ایم ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی شاہد لطیف صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور لاہور سے میاں محمود الرشید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چند ایک نکات جو سامنے آ رہے ہیں، یقینی طور پر کل جو ہے وہ اس کا باقاعدہ اعلان ہوگا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی منظوری کے بعد ایک سپیچ کریں گے جس میں بتائیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہو۔ اس میں جو اہم نکات ہیں کچھ وہ یہ کہ مذاکرات کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا گیا، دہشت گردوں کی شناخت، انٹیلیجنس نظام کو بہتر بنانا اور دفاعی قوت میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ ریاست دشمن عناصر اور نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان سے مذاکرات صرف آئین کے تحت کیے جائیں گے۔ وہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے آئین کے تحت، جو آئین کو اگر مانتے تو وہ پھر آئین کے خلاف، ملک کے خلاف اتنی بڑی جنگ کیوں چھیڑتے، وہ جو ہے مذاکرات صرف ان سے کیے جائیں گے۔ بنیادی مقاصد میں ریاست کی سالمیت، عوام کا تحفظ اور حکومت کی رٹ کو برقرار رکھنا شامل ہے، اور اس کے یقیناً کئی اور نکات ہوں گے، لیکن یہ چیدہ اہم نکات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں جان اچکزئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ٹھیک رد عمل ہے حکومت کی جانب سے موجودہ دہشت گردی کے خلاف، اور قومی سیکیورٹی پالیسی کی بھی منظوری ہو جانا اور کل پیش کرنا، اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تسلی بخش ہے؟ 2 اسٹریٹجیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ابھی تک حکومت نے فارملی کسی کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا کہ وہ کیا اسٹریٹجی انہوں نے اڈاپٹ کی ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے ایک طرف تو مذاکرات کا جو میکینزم تھا وہ تو فریز ہو گیا ہے، اس میں بہت سی خامیاں تھیں جو ہم نے پہلے دن بھی ایکسپریس کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ٹیکٹک ہے وہ لگ تو یہ رہا ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ریٹیلیٹ کر رہی ہیں اور وہ جواب دے رہی ہیں ان پہ جو اٹیک ہوتا ہے، وہ ان کا پہلا اور آخری حق ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں اگر ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اور جو ہمارے فورسز ہیں جو اگر کوئی بھی انہیں شہید کرتا ہے تو اس کے لیے کارروائی ہونی چاہیے، پیریڈ۔ اب جہاں تک اوورال آپریشن کا تعلق ہے، ابھی تک تو میرے خیال میں فل فلیج آپریشن کی تو بات کوئی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی فل فلیج آپریشن ہوتا ہے تو ایک حکومت اناؤنس کرے گی، ہاں اس کے حوالے سے اس کے کیا آبجیکٹیو ہوں گے۔ چیف جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ 4 ہفتے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ
شمالی وزیرستان یہ علاقے کلیئر کرا سکتے، تو وہ فل فلیج آپریشن کی طرف ہی اشارہ ہوگا؟ اگر دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو صرف سپیس ڈینائی کرنا ہے یا ادھر سے لوگوں کو نکالنا ہے، اس کے بارے میں کیانی صاحب کا سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے۔ آج اسلم بیگ صاحب نے بھی کہا ہے کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ کیانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اگر کلیئر بھی کریں گے، سپیس ڈینائی کریں گے، جب تک ہمارا کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے پالیسی نہیں ہوگی، یہ 40% میں ریڈکشن ہوگا لیکن مسئلے کا حل کمپریہنسو حل نہیں ہوگا۔ پھر آج اسلم بیگ صاحب کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے سویلین گورنمنٹ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی ہوگی نا، جو ایکشن آرمی وہاں کر لے گی۔ یہ میری آپ 40% والی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں میں یہ نہیں، وہ تو عمران خان نے کسی اور کانٹیکس میں کی تھی، وہ تو ایک مفہوم اس کا الگ تھا۔ اب اگر کوئی نیا آپریشن ہوتا ہے، لازمی بات ہے یہ سوالات ہوں گے کہ کیوں کر یہ مؤثر ہوگا، کیوں کر یہ اسمارٹ ہوگا، کیوں کر یہ ہیومن ہوگا، اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے جو ہے چانسز کم ہوں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے بھی اٹھانے چاہیے اور دوسرے کو بھی اٹھانے چاہیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں ریزلٹمنٹ زیادہ پہلے، اور جن لوگوں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ بڑھے۔ باقی یہ کہ ہم وی آر ود آور آرم فورسز، وہ جو سولجرز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جو پولیس ہیں، وی سپورٹ دیم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ جو ہے جو ان کی قربانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے ڈائلاگ کی بات کی، اس کا مطلب بھی یہ نہیں تھا کہ ہم طالبت کر رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ قیام امن کا جو طریقہ کار ہے، اگر ہم پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم ہیلپ کریں گے ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں، اور جو خون جو ہے نہیں بہے گا۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، آپریشن کا اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے تو کل کیا باقاعدہ طور پر پھر اعلان ہونے جا رہا ہے؟ قومی سلامتی کی جو پالیسی کی منظوری بھی ہے اس کا بھی اعلان ہو رہا ہے، ساری چیزیں؟ ہلو جی میاں صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ محمود الرشید ہوں، میں مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں میاں محمود الرشید صاحب آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ قومی سلامتی پالیسی بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی، جو آج یہ 10 ماہ کے بعد آئی چلے دے رہا ہے، درست ہے۔ اس کی جزیات کے بارے میں اور پوری ڈیٹیلز تو کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیان کریں گے یا رکھیں گے ساری پالیسی کہ وہ کیا ہے، لیکن جو اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست فیصلہ ہے، درست سمت کی طرف ہے۔ اور پی ٹی آئی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے، بلکہ اکراس دی بورڈ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ہم حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے۔ تو اب بھی خان صاحب نے کل بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو اور سرجیکل سٹرائک کے ذریعے سے دہشت گرد جو ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں یا دیگر نہتے سیولینز کے اوپر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان تک اس کو محدود رکھا جائے۔ اس میں کلیٹرل جو ڈیمیج ہے اس سے پرہیز کیا جائے، اور جو سیولین ہیں، خواتین اور بچے اور ایسے لوگ کہ جو کسی طور پر بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا جائے۔ تو اگر یہ ساری احتیاطی تدابیر کی جائیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران بھی سرنڈر کرتے ہیں یا وہ بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک راستہ کھلا رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے۔ اور یہ حکومت کی ایک لانگ رن پالیسی اور اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کسی بھی طور پر یہ جو بہت اگریسو باغی گروپس ہیں ان سے ہٹ کے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ لیکن ان کارروائیوں کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ یقینی طور پر مذاکرات کی پوزیشن بھی بہتر ہوگی، نہ کہ صرف گھٹنوں پہ بیٹھ کر ریاست ڈیل کرے۔ ٹھیک ہے، کس طریقے سے آپ ایئر مارشل رہے ہیں؟ فضائیہ ہی اس وقت اٹیک کر رہی ہے، فضائیہ ہی ٹارگٹ کر رہی ہے ٹیررسٹ جو ہیں، جو وہاں پر گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں۔ کس حد تک یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو اور رائٹلی ہٹ کیا جائے، جس طریقے سے ریزرویشنز کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی آتی ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، وہاں پر زیادہ عوامی نقصان نہ ہو، عام بندے کا نقصان نہ ہو، صرف ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے؟ جی وہ مختلف طریقے ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے، سرویلنس کی جاتی ہے ان ایریاز کی، ان کے سگنلز جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، پک کیا جاتا ہے، لوکیشن ان کی ڈیٹرمن کی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک جتنے ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، آپ ایک ایئر سٹرائک خاص کر وہ جو بنو کے بعد انسیڈنٹ کے بعد ہوئی تھی، آپ دیکھیے اس کا ایفیکٹ یہ تھا، اتنے سیٹ بیکس ان کو ہوئے تھے کہ انہوں نے فوراً مذاکرات کی دعوت دے دی۔ تو وہ بڑے پریسائز یہ اٹیکس ہیں، اور ایک اور بھی غلط فہمی جو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ٹائم گین کرنے کے لیے جو ہے
وہ فوراً مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایکشن نہیں تھا اس طریقے کا، تو وہ دماغے وماغے سب ٹائم گیم انسان تبھی کرتا ہے نا جب ری گروپنگ چاہیے، ری گروپنگ، ری فارمنگ وہ کب چاہیے ہوتی ہے؟ جب آپ کو سیٹ بیکس ہوں، آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے جس کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سیف ہیون سے آپریٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں تو کوئی ری گروپنگ نہیں چاہیے، وی آر ہیپی ود آور پوزیشنز۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کو ایک اچھی سٹرائک اور ہٹ کیا جائے اور آپ نے دوبارہ سے ری گروپنگ کرنی ہو تو تب ایسا کیا جاتا ہے، اور یہ اسٹیٹ کو واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کلیئر طریقے سے اب سامنے آ جانا چاہیے آپ نے مذاکرات کو اتنا ٹائم دے دیا، آج بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دے، شروع سے ہم، بلکہ یہ پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سی پارٹیز نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں کوئی ٹائم لائن تو دیں۔ اے پی سی بھی جب ہوئی تھی اس کے بعد بھی 6 مہینے جو ہم لگے رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی ٹائم لائن نہیں تھی۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ٹائم لائن اگر نہیں ہوگی، میکنزم کوئی کلیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے آپ نے اس مرتبہ وہ بنا دیں پارٹیز، وہ بنا دیں جو سیٹ اپ کر دی ٹیمز آپ نے، مگر ان ٹیمز کے سیٹ اپ ہونے کے باوجود یہ تخریب کاری اور یہ دہشت گردی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اب ایک انیشیٹو لینا چاہیے، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کا میکسیمم ایفرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ بھی پریسیجن اٹیکس ہی کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے کچھ اراکین جو ہے وہ یہ بیانات دیتے دکھائی دیے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے تو کسی کو بھی نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ مارے جا رہے ہیں کون نہیں مارے جا رہے۔ اس پرسپشن کو یا اس پوائنٹ آف ویو کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی اگر کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت یہی انہوں نے ایک ایٹیچیوڈ اپنا رکھا ہے، میں نہ مانوں، وہ تو آج بھی کہتے ہیں جناب مذاکرات ہی ہونے چاہیے، یہ ایک باقاعدہ آپ کی ایک سیگمنٹ ہے جو مگر جب ہم سے یہ پوچھتے ہیں جناب کہ مذاکرات کا جواب جو ہے وہ یہ وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بھائی ہیں بگڑے ہوئے ہیں، ان کو منا لیجئے، یہ کر لیجئے۔ ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں بار بار اتنی نیشنلٹیز ہیں وہاں پہ، وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، وہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت ان سے یہاں کام لیا جا رہا ہے، تو پھر ان سے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں تو مذاکرات یہ الٹیمیٹ سولوشن، لیکن جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان سے مذاکرات بھی کریں، ایکشن بھی کریں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کریں۔ اسٹیٹ اس وقت کیوں ریلکٹنٹ ہے یہ کہنے میں کہ جناب یہ ڈیڈ لائن ہے، جس نے آنا ہے ٹیبل پہ آ جائے، اور جو اس وقت تک نہیں آتا شوڈ یو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ وہ پھر دوسرے لوگ ہیں نا، آج بھی ان میں اگر کچھ ڈویژن ہے جس کے تحت کل ان کا کہا گیا جی ایک کمانڈر بھی مارا گیا، تو ایک سپلٹ تو نظر آ رہا ہے، مگر جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر آئیں۔ آپ کب تک ان مذاکرات کے نام پہ اس قوم میں خون خرابہ اور قتل و غارت برداشت کرتے رہیں گے؟ اور سٹیٹ جو ہے وہ اب ری ایکٹیو موڈ میں ہے، سٹیٹ کو انیشیٹو لینا ہے، سٹیٹ کو ایکٹیو موڈ میں آنا ہے، پرو ایکٹیو موڈ میں آنا ہے۔ آپ نے انیشیٹو اور ساری ایکشن کا جو لیوریج ہے وہ تو ان کو دے رکھی ہے، وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کی جواب میں کچھ کرتے ہیں، اس کے الٹ ہونا چاہیے، ٹھیک، اور آپ پرسو کریں اس چیز کو۔ اگر آپ بیچ میں ٹائم دیتے رہیں گے تو آپ کی یہ جو ایکشنز ہیں ان کے ایفیکٹس وہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، اب ہر عمل کا ظاہر رد عمل بھی ہوگا، وہ کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا، اب ہم نے کیا، وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ حکومت کتنی تیار دکھائی دیتی ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ کیونکہ ظاہر سویلین گورنمنٹ پہ ذمہ داری ہوگی، آئی ڈی پیز آئیں گے، 40,000 کے بارے میں کہا جا رہا ہے شمالی وزیرستان سے جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں اب تک، اور بھی لوگ آئیں گے۔ ایک اور دوسرا یہ کہ آپ کے وزراء بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے جو کیبنٹ کا یہ اجلاس ہوا، کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کے کیا تحفظات؟ پہلی بات یہ کہ ہم کیبنٹ میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کون سا آئٹم ہے، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ آج آپ کو ایجنڈا ہی نہیں پتا تھا کیبنٹ کا؟ نہیں، نیشنل کل میڈیا پہ چل رہا تھا سارا دن، آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ دیکھیں جب آپ پارٹی میں کوئی کوalition پارٹنر کو اعتماد میں لیتے ہیں تو آپ شیئر کرتے ہیں ڈاکومنٹس۔ ہم نے پارٹی میں اس میں ڈیبیٹ کرنا ہے، یہ جمہوری پروسیس کا حصہ ہے۔ آپ کیبنٹ میں بلا کے اور کہتے ہیں کہ آپ اسٹیمپ کرو اس پالیسی کو، وہ تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کوalition کو پارٹنر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کیبنٹ کے ممبرز کو بلا کے اور کہیں جی یہ ڈاکومنٹ ہے، آپ نے آدھے گھنٹے میں اس کو پڑھ کے اور اسٹیمپ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج، مذاکرات کا کیا ہوا۔ ہمارے جو تحفظات ہے کہ یہ ڈیکوائے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہم نے پہلے ہی کہا اور اب وہ منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ دوسری بات یہ کہ آپریشن اگر کرنا ہے کیوں یہ کرنا ہے، کیا وجوہات ہے۔
तीसरी बात ये कि अगर आपने करना भी है कि आपने वो वजूहात तो बड़ी क्लियर है ना जी, हमारी रियासत वो पर हमें हुकूमत पता है ना, टॉक शो में ना हुकूमत बताना चाहिए ना। दुरुस्त बात। अच्छा, तीसरी बात ये या कि मुज़ाकरात का सिलसिला क्यों टूटा तीसरी है, बात उसकी ये कि वजह अगर कोई भी आपने एक्शन लेना है या मुज़ाकरात को डेट करना है या कोई आपने तमाम लोगों को एतमाद में लेना है, स्टेट को लेना है, सोसाइटी को लेना है। जब भी कोई इंग्लिश में एक मिसाल है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट यू हैव टू गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार यू हैव टू टेक पीपल टुगेदर, ताकि हम मोबालाइज हो सके और हमें पता चले कि हम कहां तक तैयार हैं। अब वो ऑपरेशन अगर हो रहे हैं, IGPs कल इस्लामाबाद में मुजाहरा करेंगे वजीरिस्तान के डी चौक पे, इसका मतलब ये कि वहां पे जो सूबाई हुकूमत है और मरकजी हुकूमत कोऑर्डिनेशन नहीं है, अनअनाउंस्ड ऑपरेशन की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। ये IDPs निकल आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें ये भी मालूम है कि पिछली दफा जो IDPs है वो आज तक वापस नहीं जा सके, उनकी जो हालत है सबके सामने है, बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तीसरी बात ये क्या प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनेंगे। कराची में अगर जाते हैं, अगर पंजाब में जाते हैं तो फिर एक एक हुआ खड़ा हो जाएगा और फिर हम वही डिबेट की तरफ जाएंगे जो एक बहुत अनहेल्दी डिबेट हमने देखा है। ठीक है, एक मुझे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल सामने रखेंगे कि जो रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं, अगर वो आईन पाकिस्तान को मानते तो फिर लड़ते क्यों? अब ये इस बात पर क्यों बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्यों इतना इन्हिसार है, क्यों इसको इतना डिस्कस किया जाता है कि आप उनके साथ जो है वो जो आईन के तहत आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनसे मुज़ाकरात होंगे, बाकियों से नहीं होंगे। अगर वो आईन को मानते तो मामला यहां तक पहुंचता क्यों? इस सवाल का जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। मियां महमूद रशीद साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूं। एक ये डिबेट चल रही है, कौमी पॉलिसी वाला मामला अपनी जगह पर, कि आईने पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए जो लोग चाहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, जो रियासत की इंस्टॉलेशंस पर हमले करें या फिर कहें कि एक शिक भी जो है वो आईनी नहीं है पाकिस्तान के, इस्लामी नहीं है पाकिस्तान के आइन में, तो किस तरीके से आप उन्हें कन्विंस करेंगे, किस तरीके से आप उन्हें ये समझाएंगे कि आप आइन के अंदर रहते हुए करें? या ऐसे वो कौन से ग्रोह हैं जो आइन को मानते भी हैं? अगर वो आइन को मानते हैं तो वो रियासत को मानते हैं, रियासत को मानते हैं तो उन्हें हुकूमत की माननी पड़ेगी, और अगर वो हुकूमत की माने तो ये लड़ाई क्यों? देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि आगाज में तो ये आइन को मानने वाली बात किसी तरफ से भी नहीं थी। मुझे याद है कि सवात के अंदर भी जो जहां से मामला शुरू हुआ वो वहां पर जो जुडिशल सिस्टम था उसके ऊपर सबका मुतालबा था कि हमें वो जो काजी कोर्ट्स जो है ना वो बहाल कर दी जाएं, क्योंकि वालिय सवात के दौर में हमें बड़ा सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता था। और ये जो जुडिशल सिस्टम आया है ये अंग्रेज का कानून है, और यहाँ पे तो हम साल से पिस रहे हैं और बगैर पैसे के हम इंसाफ भी नहीं ले सकते। तो वो बढ़ते बढ़ते बात फिर दूसरी तरफ चली गई। मेरा ये ख्याल है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो बंदा नहीं मानता तो उसके साथ तो मुज़ाकरात की कोई बात ही नहीं है। और जो आपकी मुज़ाकराती कमेटियां भी मैं जरा आपके तजुर्बे से फायदा उठाने की कोशिश करता हूं, अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हुए कि तमाम ग्रोह जो मुसल्लह ग्रोह हैं, जब वो रियासत के खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, किसी भी किस्म का कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, वहां वो आइन से इनराफ कर बैठते हैं ना। अगर आप हाँ या ना में जवाब दे सके। मैं ये समझता हूँ कि इनराफ कौन नहीं कर रहा? ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोग नहीं कर रहे, नहीं, मैं जरा पर्टिकुलरली कितनी शिकें हैं जिसके ऊपर कोई एक लफ्ज भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं, तो फिर जो इस्लामिक इसका जो प्रियम्बल है उसको पढ़े, और बेशुमार आर्टिकल ऐसे हैं जो अनटच है अभी तक। तो ये बात मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई कि भाई आइन के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं, उसका हल क्या है मियां साहब? नहीं, उसका हल क्या मुसल्लह जिद्दोजहद है या पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आइन की करारदादों पे अमल दरामद कराना है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आके जब ये कहें कि ये जो इस्लामी है वो हमारा इस्लामी एक आइन था, इसके अंदर करारदाद मकासद थी, इसके अंदर शरिया के नाम को नाफिज करने के लिए बेशुमार आर्टिकल है। शाहिद रिकॉर्ड पर है, वो कहते हैं कि इस आइन की एक शिक भी इस्लामी नहीं है। आप उन्हें कैसे कन्विंस करें? शाहिदुल्लाह शाहिद की अपनी इंटरप्रिटेशन है ना, हम शाहिदुल्लाह शाहिद को कोई अवाम तो नहीं मान रहे, या उसका कहना जो है वो उसको तो नहीं कह रहे कि शाहिदुल्लाह शाहिद जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि दिन के उजाले वाली बात है, आइन सबके सामने है।
یہ ایک اسلامی آئین ہے جس میں شاہد اللہ شاہد کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی سائن کیے، مولانا مفتی محمود نے کیے، مولانا ظفر احمد انصاری نے کیا، مولانا غلام غوث ہزاروی نے کیا، شاہ احمد نورانی ہے، بہت کافی نام ہے، نورانی نے کیے. تو غیر اسلامی کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے ایک جزوی اختلاف ہمارا جو بنتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کی اسلامی دفعات کو نظر انداز کر دیا گیا، پس پشت ڈال دیا گیا اور ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، لہذا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی شارٹ ٹرم میکنزم کوئی بھی طے کیا جا سکتا ہے، تجویز کیا جا سکتا ہے جو عین آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگا کہ اسے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ جو آئین کی اسلامی دفعات ہیں ان کو روب عمل لایا جائے. یہ بالکل ایک اور چیز ہے، لیکن آئین کو بالکل نہ ماننا اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دینا یہ بالکل ایک اور چیز ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ آئین کو سرے سے نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس آئین کو نہیں مانتے، ہمارا آئین تو قرآن و سنت ہے، تو وہ تو پھر کھلی کھلی ایک بغاوت ہے. وہ ان کا تو سوائے آپریشن کے اور قوت کا استعمال کے ذریعے انہیں کچلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. سر ایسے بھی گروپس ہیں جو آئین کو کنڈیشنل طور پر مانتے ہیں، وہاں پر آپ کی معلومات کے مطابق ایسے بھی وہاں پر جو ہے ملیٹنٹس ہیں جو کہتے ہیں ہم آئین کو اتنا مانتے اتنا نہیں مانتے، ہم سے لڑائی لڑیں یا ہم سے مذاکرات کریں. آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی تو میرے علم میں ایسا کوئی نہیں جس نے آج تک یہ کہا ہو کہ ہم پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کسی نے آج تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی. میں ٹیررسٹ گروپس کی بات کر رہا ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بحث میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہے یا نہیں. انہوں نے تو مذاکرات میں ابھی تک کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا. اگر کمیٹی بھی بنی تو شاید اس لیے بنائی گئی کہ کچھ مزید ٹائم بائی کر لیا جائے. اسٹیٹ کو یہ ٹیکٹکس جو ہیں اور یہ جو پیٹرن ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. کیا یہ ماضی میں نہیں ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ کیا یہ ابھی ریسنٹلی آپ کے ساتھ نہیں ہوا؟ یہ ہم کس تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم ابھی یہی کہہ رہے ہیں یہ اسٹیٹ کیوں ریلکٹنٹ ہے اس کو ٹائم فریم اور ڈیڈ لائن دینے میں؟ اگر آپ جینوائنلی سمجھتے ہیں کیا اتنا وقت لگتا ہے گروپس کو آپس میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے؟ شمالی وزیرستان میں پاکستان کا آئین کا اطلاق ہوتا ہے؟ نہیں، اطلاق نہیں ہوتا، بالکل نہیں. تو پھر وہاں موجود لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ آئین کی پاسداری یہ تو حکومت وقت اور اسٹیٹ کا کام ہے نا کہ اس کو سمجھے کہ آئین جو ہے ہم نے تو وہاں آج تک یہ بالکل ایک ڈیبیٹ ہے کہ جہاں آئین لاگو ہی نہیں ہوتا اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تھیوریٹیکلی تو یہ صحیح ہے. مگر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ وہاں آتا ہے جب وہ یہ کہیں کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور ہم پاکستان میں اپنا شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپ میرے آئین کو نہیں مانتے، آپ فاٹا میں بیٹھے رہیں، جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو چلائیں اور ایک فائٹ کریں پارلیمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں آپ اپنے حصے میں اپنی جس طرح پاکستان کا باقی حصہ اس کے اوپر آئین لاگو ہے آپ باقاعدہ اس کو گورنمنٹ کے تحت چلا رہے ہیں. کیا یہ زیادتی اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ نہیں کہ وہاں پر پاکستان کا آئین یا قانون کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ یہ بالکل ہے. ایف سی آر کے تحت نظام چل رہا ہے. بالکل ہے. یہ کمک تو ان دہشت گردوں کا ہم خود پہنچا رہے ہیں. یہ ہے، یہ پاکستان کو، پاکستان کی حکومت ایز اے اسٹیٹ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اس کا دیکھیں، ایک بات تو طے ہونی چاہیے کہ وہ اس وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ لوگوں کے ہمارے ساتھ زیادتی ہے لہٰذا ہم مین فولڈ میں مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں، یہ کام کرو، کیونکہ مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں ہے ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ بھی اسلامک اسٹیٹ. بھئی ہم نے ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ نظام جو ہے وہ اسلامی ہوگا جو قرآن اور سنت پہ بیس ہے. اگر ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ آپ ان گروپ سے بات کریں بشمول حکومت کے کہ جو بات کرنا چاہتا ہے آئین کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ان سے ہم بات کریں گے، یہ موقف کس حد تک طاقتور دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ایسے گروپس ہیں؟ میں تو اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں جو چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے گروپس نہیں بھی ہیں تو اب اتنی دیر یہ جو معاملہ چلتا رہا اور اگر اسٹیٹ نے آج سوچ لیا ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنا ہے تو کوئی تو بیس لائن ہوگی نا. تو اس بیس لائن کے تحت اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لائن ڈرا کی جا رہی ہے لیکن جناب اس لائن سے جو اس طرف ہیں ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور مسلح جدوجہد اپنی ختم کریں، اپنے ہتھیار پھینکیں، بیکاز کسی بھی اسٹیٹ کے اندر مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پہ، نہ قانونی طور پہ، نہ دینی طور پہ. تو کون سی شریعت ہے جس کے تحت اور جس اسلامی نظام کے تحت آپ نے ایک اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر رکھی اور بے گناہ لوگوں کو آپ مار رہے ہیں؟ یہ ایک لائن ڈرا کی گئی. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. یہاں پہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کریں گے ماما قدیر کون ہے. ماما قدیر جو بلوچستان کوئٹہ سے اسلام آباد کا پیدل سفر انہوں نے طے کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ان کے یہاں تک آنے کا مقصد کیا ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں.
डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन. प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है. मामा कदीर जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का सफ़र तय करना है. 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर. कोयटा से जो है वो चले हैं. उनका मसला ये है कि उन्होंने जो है वो ये जो 2000 किलोमीटर पर मुहित सफ़र है वो इसलिए किया है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं बलूचिस्तान में उनके साथ कुछ और भी लोग 18-20 के करीब शरीक हैं जो आवाज़ और कदम मिलाते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं. और उनका मुतालबा यह है कि हमारे प्यारे जो गायब किए गए हैं उन्हें जो है वो बरामद किया जाए, जिसमें उनका अपना बेटा भी जिसको कत्ल कर दिया गया था. और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि खुफिया इदारों की जानिब से ये काम किया गया है. जो मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक बात की जाती है. इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं. उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है क्योंकि इससे पहले ये महात्मा गांधी का रिकॉर्ड था. 700 किलोमीटर समथिंग जो है वो उन्होंने तय किया था और इन्होंने 2000 किलोमीटर का सफर जो है बल्कि 390 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया था महात्मा गांधी ने. और ये 2000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया. इससे पहले ये कोयटा से कराची गए थे. उस वक्त भी इन्होंने कहा कि कुछ मुझे धमकियों का सिलसिला रहा, रास्ते में लोग डराते रहे. और अब इस्लामाबाद का सफर तय कर रहे हैं पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए. अस्सलाम वालेकुम मामा कदीर साहब. वालेकुम अस्सलाम. ये बताइएगा आप अभी इस वक्त किस मकाम पर हैं इस्लामाबाद के सफर के लिए पैदल मार्च में? हम गोजर खान से आगे मंदरा एक जगह है, वहाँ गोजर खान से आगे मंदरा के मकाम पर है. ठीक है. अच्छा, आपके इल्म में है आपने और आपके साथ मौजूद एक 11 साला बच्चे ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है महात्मा गांधी का पैदल मार्च का सफर तय करने का रिकॉर्ड तोड़कर? जी हाँ, वो 7 साल का बच्चा है. ठीक. एक 12 साल का है और एक 14 साल का बच्चा है. ये 3 बच्चे मेरे साथ हैं. 7 साल, 12 साल और 14 साल के बच्चे हैं मेरे साथ हैं. ठीक. तो आपके जहन में क्या खाका था? आप अपने मसले की तरफ जरा सा एक तवज्जो दिला दें कि वो मसला जो है वो किस नौयत का है और इसका मकसद क्या था? इतना दूर सफर तय करने का मकसद क्या था? ठीक है, मकसद तो पूरी दुनिया को पता है और हमारा मकसद क्या है और मतलब क्या है कि हम किस लिए निकले हैं. ये आज से नहीं है, ये 5 साल से ये हमारा एहतजाज जारी है मुख्तलिफ तरीकों से. अब जो है ना ये लॉन्ग मार्च जो है ना ये लापता अफराद और मसफ़ लाशों के बारे में है कि हम 5 साल से इंतजार करते रहे कि आज हमारे प्यारे मिल जाएंगे, कल हमारे प्यारे आ जाएंगे. तो एहतजाज करते रहे आखिर मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा कि हम क्यों पूरी दुनिया को न बताएं कि हमारे साथ बलूचिस्तान में बलोचों के साथ इस तरह जुल्म ज़्यादती हो रहा है. जो कि पाकिस्तानी खुफिया अदारे एजेंसी जितने भी हैं जिसमें ISI, MI और FC ज्यादा मुतहर्रिक हैं इस मसले में, रोजाना लोगों को उठाना और उनकी मसफ़ लाशें फेंकना और उनको हुकूमत खानों में बंद करके उन पे जुल्म करना, ज्यादती करना, टार्चर सेलों में. मामा आपके पास इसके शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जो इल्जाम आप आयद करते हैं? मैंने इसलिए सवाल आपसे किया पहले भी जब आपने कहा कि पूरी दुनिया पर आया है. जाहिर है हमारे इल्म में भी है, सबके इल्म में है ये बात, लेकिन आपके मुंह से सुनने का मकसद ये था कि आप खुद ये क्लेम करते हैं. तो आपके पास इसके शवाहिद सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ISI, MI या इन इदारों ने ही जो है ये लोग गायब किए हैं? जी बिल्कुल. ISI, MI और FC जो है ना ये सबके सामने उठाते हैं, घरों में रात को छापे मारते हैं, लोगों ने उनको देखा है. बहुत से ऐसे शवाहिद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी आके गवाही दी है. UN का जो वफ्द आया था 2 साल पहले उनके सामने भी पेश हुए हैं और उनको भी गवाहियां दी हैं. इनके खिलाफ FIR दर्ज हैं और बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं. आपको पता होगा गुज़िश्ता 2 साल पहले सादिक उमरानी पीपल्स पार्टी का MP था, उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि मुंगचर के रास्ते में FC ने लोगों को मार के फेंक दिया. वो आके असेंबली, सूबाई असेंबली में बयान भी दिया. और इस तरह नवाब असलम रैसानी जो वजीर आला थे पिछले दौर में,
تو اس نے خود مجھے کہا کہ آپ کے لڑکے کو ڈیلی لیکی کو ISI نے اٹھایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ ان کو ہم نے اٹھایا ہے. اس طرح اور ذاکر مجید بلوچ کو جو اٹھایا گیا تھا ان کے شواہد گواہ بھی موجود ہیں. اچھا یہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈاکٹر دین محمد ہے یا دوسرے کو اٹھایا ان کے شواہد گواہ سارے سپریم کورٹ میں بنفس نفیس پیش بھی ہوئے اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ ایجنسیز نے ہمارے سامنے ان کو اٹھایا ہے. تو اس سے اور کیا گواہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ میں ذرا وقت میرے پاس کم ہے. آپ گواہی کی آپ پہلے میرا سوال کا جواب پورا سنیں کہ گواہی کی بات آپ جب کہتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے خود آرڈر کیا, چیف جسٹس سے کم کوئی آدمی ہے نہیں, اس نے خود آرڈر کیا کہ بلوچستان میں جتنے بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان میں ISI, MI اور FC انوالو ہے. ان کا آرڈر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, ان کی کاپی میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو اس سے بڑا شواہد اور گواہی اور آپ کیا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. یہ آپ ظاہر ہے کہ اس کیس میں آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں, لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں. آپ سے یہ سوالات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ آپ کا موقف ہے, آپ کہہ رہے ہیں لوگ بھی ہیں, شواہد بھی ہیں, ساری چیزیں. دوسری طرف لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے مہاتما گاندھی کا ریکارڈ ٹوٹا پوری دنیا میں, ظاہر ہے یہ جب بات ریکارڈ پہ جائے گی تو یہ بھی پوچھا جائے گا کس نے توڑا اور کیوں توڑا اور اس کی وجوہات کیا تھی. ظاہر ہے آپ کے تحفظات ہیں. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کچھ جو ہے وہ جن گروپس کو را کی یا پھر جو بیرونی ایجنسیاں ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے, وہ اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس قسم کے مارچ کر کے یا پھر اس قسم کے اقدامات کر کے ان کو بدنام کریں. اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ را کا مسئلہ ہے, اقوام متحدہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, کیا اقوام متحدہ بھی را کا ایجنٹ ہے یا وہ موساد کا ایجنٹ ہے یا وہ KGB کا ایجنٹ ہے؟ دیکھیں یہ ایسے الزامات مفت میں کسی کو نہیں لگایا جا سکتا کہ ایجنسیز کے کو بدنام کرنے کے لیے, بلکہ ایجنسیز بلوچوں کو بدنام کرنے کے لیے, دہشت قرار کر دینے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں یا نان لوکلوں کو مار رہے ہیں, اور جو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو بلوچ دہشت گرد ہیں اور بلوچ جو ہے نا وہ غیر مقامی لوگوں کو مارتے ہیں. مطلب کوئی تعلق تو نہیں ہے, یہ محض الزام لگایا جا رہا ہے, بس محض الزام ہے. ابھی دیکھیں میں نے آپ کو یورپی یونین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, میں ذرا محمد قدیر صاحب نیشنل ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ میں مزید کچھ کہنے سے ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے محمد قدیر کی گفتگو سنی, اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں, مارچ ہے اور یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ الزامات ظاہر دونوں طرف سے آتے ہیں, لیکن ظاہر عدالتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو پروف کرے. یہاں وہاں پر ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ریاست اٹھنے والے الزامات کو پروف کرے تاکہ پاکستان کی نیک نامی جو ہے وہ اچھے جو ریکارڈز بنتے ہیں ان کی صورت میں ہو, نہ کہ لوگ یہ انویسٹیگیٹ کرتے رہیں کہ یہ ریکارڈ بنا کس نے بنایا اور کس کی وجہ سے بنایا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.